سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران سے مذاکرات جاری ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ہم آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی نیوی اچھا کام کر رہی ہے. کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا. ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے. ناکہ بندی کے ذریعے ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں. ایران سے مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں. پاکستانی حکام بھی آج تہران جا رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سویڈن روانگی سے قبل گفتگو میں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ہو پاتا ہے یا نہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق پیش رفت ہوئی ہے. اتحادی متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران معاملے پر نیٹو اتحادیوں سے بہت ناراض ہیں. مزید کہا اپنا ہرمز میں ٹول سسٹم کا نظام سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا. I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, so the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. ایران نے امریکہ سے نئی جنگ بندی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی ہے. ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے. تہران میں وسیع فریم ورک، بعض تفصیلات اور اعتماد سازی کے اقدامات پر گفتگو کی جا رہی ہے. امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، لیکن ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے. اور ایران کے دورے پر موجود وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات کی. ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر مشاورت کی. اس سے پہلے محسن نقوی کی تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات ہوئی. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں عمومی معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت مکمل سیز فائر ہو جائے گا. پیچیدہ مسائل پر مذاکرات جاری رکھنے پڑیں گے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے سابق سفیر آصف درانی نے کہا مذاکرات میں تاخیر کے باوجود مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب بار بار تہران کا دورہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی جنرل قسم کی اگریمنٹ ہو سکتی ہے جس کے تحت جو سیز فائر ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور جو بڑے بڑے جو مسئلے ہیں ان پہ کچھ نقطوں پر اگریمنٹ ہو جائے، جیسے کہ ہرمز کا جو مسئلہ ہے، جو جوہری طاقت ہے ایران کی اس کا مسئلہ ہے، سینکشنز کا مسئلہ ہے. اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو جو ڈیٹیلڈ اگریمنٹ ہے، ڈیٹیل نیگوسیشن، وہ جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے کمپلیکس اور پیچیدہ مسئلے ہیں جس کے اوپر زیادہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی. یہ جو مذاکرات ہیں اس میں ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اب بڑھ رہے ہیں آگے. یہ میں 2 ہفتہ پہلے شاید یہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اب جو وائبس ہیں وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی حل کی طرف جائیں گے. اگرچہ اٹ مے بی اے ٹیمپریری ون، یا وہ حل نہ ہو جو شاید ٹرمپ صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہوں یا ایران ایکسپیکٹ کرتا ہوں. گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام گرفتار ارکان کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا. تمام 430 ارکان کو ترک فضائی کمپنی کی 3 خصوصی پروازوں سے استنبول پہنچا دیا گیا. غزہ امداد لے جانے والے بحری قافلے میں پاکستان کے ساتھ ایدھی سمیت 400 سے زائد اراکین کو اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی حراست میں لیا تھا. اسرائیلی فورسز کی حراست میں امدادی قافلے کے ارکان کو شدید جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں. قابض اسرائیلی اہلکاروں نے کئی خواتین کے حجاب بھی اتار دیے. اسرائیلی وزیر بن گوئر نے بدسلوکی کی ویڈیو بھی جاری کی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرفتار امدادی کارکنوں کو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ایران امریکہ تنازع طے کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. چین کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کسی خوف اور تردید کے بغیر متحد چین کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے. پاکستان میں موجود ہر چینی باشندے کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. چینی باشندوں کو وہی سیکیورٹی ملنی چاہیے جو یہاں صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہے.
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی. شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں. شہداء کی عزت و قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. پاک فوج کے افسرانوں اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کے لیے GHQ میں تقریب کے دوران فیلڈ مارشل نے شہداء کی بے مثال قربانی اور وطن سے لازوال وابستگی کو سراہا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے شہداء کے گھر والوں، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا. آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور وطن کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. ISPR کے مطابق آپریشنز میں بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کے مزید 23 خوارج ہلاک کر دیے گئے. آپریشنز کو دتا خیل، سپن بام، بنو سمیت مختلف حساس علاقوں تک مزید توسیع دی گئی. سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. کراچی کے علاقے جوگی موڑ پر بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق ہو گئی. رواں برس اب تک ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق افراد کی تعداد 141 ہو گئی ہے. پولیس حکام کا بتانا ہے کہ لانڈی جوگی موڑ کے قریب موٹر سائیکل پر خاتون جا رہی تھی کہ عقب سے آنے والی تیز رفتار بس نے ٹکر مار دی، جس سے خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. لاش کو قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس حکام نے مزید بتایا کہ واقعے میں ملوث ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ خاتون کی شناخت ہرا کے نام سے کی گئی. ہرا کا آبائی تعلق حیدرآباد سے تھا اور وہ کچھ عرصہ قبل شادی کے بعد کراچی منتقل ہوئی تھی. چیپا فاؤنڈیشن کے مطابق رواں برس اب تک صرف ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 141 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 390 افراد حادثات کی نظر ہوئے، جن میں خواتین کی تعداد 49 ہے. راحل سلمان، جیو نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے فیروز آباد میں کار سوار فیملی کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کا واقعہ سامنے آیا ہے. پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز دوپہر کے وقت فیروز آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا. وائرل ویڈیو میں ایک شخص کو شدید غصے کی حالت میں گاڑی پر مکے مارتے اور توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ خاتون بھی اس کے ہمراہ موجود ہے. پولیس کے مطابق ابتدائی معلومات میں معلوم ہوا ہے کہ دونوں فیملیز کے درمیان پہلے تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا، جس کے بعد ایک فیملی نے خود کو گاڑی میں بند کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل شخص نے طیش میں آ کر دوسری فیملی کی گاڑی کو نقصان پہنچایا. متاثرہ فیملی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہی ہے. وہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے ایک پیج پر ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو باہمی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے. گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور صوبے کے اسپتالوں میں عوام کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی. صوبائی وزراء نے گورنر کو صحت کے شعبے میں جاری منصوبوں سے آگاہ کیا. سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 شکایات خارج کر دی گئیں. چیف جسٹس پاکستان نے شکایات کی تفصیلات بھی پبلک کر دیں. سپریم جوڈیشل کونسل کے گزشتہ اجلاس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اپنے خلاف دائر 5 شکایات کی تفصیلات پبلک کر دی ہیں. کونسل نے تمام شکایات متفقہ طور پر خارج کر دی. وفاقی آئینی عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بطور وزیر اعلیٰ بحالی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی. درخواست PTI رہنما شیر افضل مروت کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ غیر آئینی، غیر قانونی اور دباؤ کے تحت لیا گیا ہے، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جائے. درخواست گزار کے مطابق علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام آئین و قانون کے منافی ہے. سینٹ میں متحدہ عرب امارات سے واپس بھیجے گئے پاکستانی محنت کشوں کو درپیش مسائل پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کر دیا گیا. اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد کو بے دخل کیا جا رہا ہے. ان کے حقوق کی حفاظت لازمی ہے. میرے پاس 2500 پاکستانیوں کی لسٹ ہے. ان کے اربوں روپے وہیں رہ گئے ہیں. ان کے ساتھ وہاں اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، یہ زیادتی ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. اعظم سواتی نے کہا کہ ہمارے محنتی مزدور ان کی معیشت کو تقویت دے رہے ہیں. وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایک آزاد ملک کا معاملہ ہے، ان کے معاملات میں گھس نہیں سکتے، شکایات بھیجتے ہیں، وزیر خارجہ کو دوں گا. شیر رحمان نے کہا کہ یہ معاملہ کمیٹی جائے گا، یہ حساس معاملہ ہے، بے شک اس معاملے پر ان کیمرہ اجلاس کر لیں، وزیر خارجہ پیش ہوں یا ان کا کوئی نمائندہ آئے. ایران کا آبنائے ہرمز پر نئے انتظامی ڈھانچے کا اعلان. اماراتی ریاست فجیرہ تک نگرانی زون قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. خلیج فارس آبنائے ہرمز اتھارٹی کے تحت اجازت نامہ لازمی قرار دے دیا گیا. خلیج فارس آبنائے اتھارٹی کے مطابق آبنائے ہرمز نگرانی زون ایران کے جزیرہ قشم سے لے کر اماراتی ریاست فجیرہ کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے.
متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامی ڈھانچے کو مسترد کر دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بحری خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران کا رویہ خطے میں طویل تناؤ کا تسلسل ہے۔ خطے میں اعتماد کی بحالی صرف ذمہ دارانہ رویے سے ممکن ہے۔ ایران عرب ممالک کے ساتھ ہمسائے کے اصولوں کی پاسداری کرے۔ دریائے نیلم میں پھنسے گھوڑے کو بحفاظت ریسکیو کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن میں ماہر تیراکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ 3 روز قبل بارشوں کے بعد دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث گھوڑا پانی میں گر گیا تھا۔ گھوڑے کو ریسکیو کرنے کے بعد مالک کے حوالے کر دیا گیا ہے۔